اس وقت ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے نزدیک صرف ایک چیز کی اہمیت ہے، اور وہ ہے ان کا وہ پلان جو کہ وہ بڑے زور شور سے بیان کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ غزہ کا پلان۔ آپ نے ہندوستان کی فلمیں دیکھی ہوں گی، جھونپڑیاں اٹھا دو عام لوگوں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی، مزدوروں کی، اور جناب ایک زبردست قسم کا جو ہے سرمایہ دار جو ہے وہاں اتنا بڑا پلازہ کھڑا کرے گا، اور اس کے اوپر پھر مزدور ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے، پھر پولیس والا آتا ہے، پھر ایک بدماش آتا ہے، پھر دوسری چیز۔ ایگزیکٹلی ٹرمپ نے جنگ تو ختم کرنے کا دعویٰ کیا ہے کہ میں جنگ نہیں لڑنا چاہتا، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طور پر غزہ کے اندر ایک شاندار قسم کا ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ بنا سکتا ہوں۔ جن لوگوں نے دبئی میں دیکھا ہوگا جو دماغ 1 اور 2، اس میں ان کو ٹرمپ ٹاورز نظر آئیں گے، ٹرمپ کے بے شمار قسم کے گولف کورسز نظر آ رہے ہوں گے، ان کو وہ بھی نظر آتا ہوگا کہ ٹرمپ نے کیسے وہاں گھر بنائے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ ایک بنیادی طور پر اپنے کاروبار کے حساب سے ایک پراپرٹی ٹائکون ہے، اور وہ غزہ کو پراپرٹی ٹائکون کے طور پہ لے رہا ہے۔ ٹرمپ کو اندازہ نہیں کہ ایک غزہ جو ہے وہاں جیتے جاگتے انسانوں کا وہ شہر ہے کہ جو گزشتہ تقریباً 100 سال سے جدوجہد کرتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ پلان آج اس کا نہیں ہے۔ 1916 میں جب بالفور ڈیکلیریشن ہوا تھا، اور اس کے بعد جب وہاں پر اسرائیل بن گیا تھا، اس کے نتیجے میں 1948 میں، تو ڈیوڈ بن گوریان نے بھی ایک پلان بنایا تھا۔ ڈیوڈ بن گوریان وہ پہلا وزیر اعظم ہے اسرائیل کا، جس کی میں مشہور تقریر آپ کو اکثر سنایا کرتا ہوں کہ اس نے آتے ہی کہا تھا کہ ہم اسرائیل کا کوئی آئین نہیں بنائیں گے، کانسٹیٹیوشن آف اسرائیل اس طور۔ یہ اس نے جو پلان یہ بنایا تھا، 2 پلان تھے اس کا۔ اس نے کہا کہ اس وقت اس پورے کے پورے علاقے کے اندر سب سے اہم ترین چیز جو یورپ کے ساتھ ملاتی ہے وہ نہر سویز ہے، اور نہر سویز کا مسئلہ میں آپ کو تاریخ بتا دوں کہ کب نہر سویز کب بنی تھی اور کب اس کے آمد و رفت شروع ہوئی تھی۔ یہ 1858 میں فرینچ سویز کینال کمپنی نے اس کو کھودنا شروع کیا، اور 1868 یعنی 10 سال کے بعد یہ سویز کینال جو تھی یہ کھل گئی۔ آپ سوچیں کہ اسی وقت سے برطانیہ نے، امریکہ نے اپنا وہاں انفلوئنس شروع کر دیا تھا، اور لیبنان کے اندر جو 1865 کے اندر امریکن یونیورسٹی بھی کھل گئی تھی بیروت شہر کے اندر۔ اس کے بعد یہ آگے چلتی رہی، لیکن جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب کولڈ وار شروع ہوئی تو جمال عبد الناصر نے 1956 میں اس کو نیشنلائز کر لیا، اور اس سے اپنا ٹیرف لینا شروع کیا۔ سویز کینال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ریت کے اندر جو ہے ایک علاقہ ہے، اس کے اندر کوئی ظاہر صحرائے سینا کیسے نکالی گئی ہے، تو اس میں ایک آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 سال پہلے ایک جہاز وہاں رک گیا تھا، پھنس گیا تھا اس ریت کے اندر، تو کتنے دن نہیں بلکہ مہینے لگ گئے تھے، اور اربوں ڈالر کی تجارت جو رک گئی تھی۔ بن گوریان نے اپنی فائلز کے اندر سے اس کا یہ پلان جو تھا یہ کہا تھا کہ اس کو سویز کو ختم کر کے غزہ کا ایک پلان جو ہے وہ بنا دیں گے۔ اس کو اب کلر میپس کے اندر بھی یہ آپ نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ جو ہے یہ سویز کی کینال جا رہی ہے، اور یہ جو ہے وہ اس طرح سے، لیکن وہ ریڈ سی سے اس کو نکال کے یہ علاقہ جو ہے یہ گلف عقبہ، یہ یہاں سے سعودی عرب ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ ہی اس کا وہ اسرائیل کا بارڈر لگتا ہے، اور یہاں سے اس کونے سے یہ جو اسٹیپ نکالے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اگر آپ غزہ کا میپ دیکھیں تو غزہ کا میپ جو ہے اس طرح سطح مرتفع کی طرح ہے، اور یہ سطح مرتفع کا جو میپ ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں جو اگر کینال بنے گی تو ایک بہترین شاندار طریقے سے وہاں سے گزرے گی، اور یہ اس کے نقشہ بھی اس کے اندر سے انہوں نے نکالا ہوا ہے، اور یہ پھر کسی بھی طور پر کہیں پر بھی وہ ریت نہیں آئے گی، اور مستقل۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسرا، غزہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اور ایک غزہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ غزہ کے اندر 1999 کے اندر 1999 کے اندر گیس ایکسپلوریشن شروع ہوئی تھی کہ وہاں گیس کے ریزروائر نکل آئے تھے، اور گیس کے ریزروائر جو تھے 1999 کے اندر جب نکلے تو اس کے اندر لوگوں کا ظاہر بات ہے بہت زبردست قسم کا ہوا کہ یہ تو ظاہر بات ہے میڈیٹیرین کراس کریں گے تو یورپ میں لے کے جائیں گے۔ ابھی ہم رشیا سے گیس مانگتے ہیں، رشیا دیتا ہے نہیں دیتا ہے۔ یوکرین کی وار کے اندر یہی تو صورتحال ہوئی تھی کہ جو پائپ لائن جرمنی نے بچھائی تھی اس پائپ لائن کو امریکہ نے بالکل اڑا دیا۔ 300 بلین کیوبک میٹر، CBM کیوبک میٹر جو تھے
وہ اس کے انہوں نے BCM کہتے ہیں اس کو 300 بلین کیوبک میٹر کے ریزروائر جو تھے 1999 کے ایکسپلوریشن شروع ہوئی اور 2009 کے قریب نکل آئے. اور اس سے پہلے جو اس کی ایگریمنٹ ہوا تھا یاسر عرفات نے کہ اس کے کمپنی جو تھی اس کو انہوں نے کہا کہ آپ اس کے غزہ کے جو ریزروائر ان کو نکالو اور تاکہ آپ اس میں سے اپنا جو ہے حصہ لینا چاہیے. 1999 میں جب یہ گیس کے ریزروائر نکلے ہیں تو برٹش جو کمپنی تھی اس کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ کیا اور اس ایگریمنٹ کو یاسر عرفات نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا آپ کا حصہ اگر رکھیں تو کہاں گیس سپلائی کو، انہوں نے کہا نہیں یہ اس کو بھی آپ دے دیں. لیکن 2009 کے بعد ہوا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور بھی نکلیں. 2009 میں یہ 300 بلین یہ ہوئے. 2011 میں سائپرس یہ جو علاقہ ہے ٹرکی کا اس کے اندر 160 BCM جو ہیں اس کو یونانی سائپرس دونوں میں مل کے بولتے ہیں 160 ارب جو ہیں وہ کیوبک میٹر سے اس نکلے. لیکن ایجپٹ میں 250 BCM جو ہیں وہ 2015 میں نکلا. اب آتے ہیں ٹرمپ کا پلان ان دونوں کے حوالے سے کیا ہے. ایک تو سویز کی صورتحال اور دوسرا یہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ 20 لاکھ غزہ کے لوگوں کو نکالا جائے، کچھ دے دیے جائیں مصر کو، کچھ دے دیے جائیں جارڈن کو. عبداللہ صاحب کو انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا. یہ عبداللہ صاحب وہ ہیں جو شریف مکہ جو تھے ان کے پوتے ہیں، بلکہ پڑپوتے ہیں. شریف مکہ کا بیٹا عبداللہ تھا، اس کا بیٹا شاہ حسین تھا، شاہ حسین کا بیٹا عبداللہ. شریف مکہ وہ تھا کہ جس شخص نے اپنے مکہ کے گھر میں خلافت عثمانیہ کے خلاف پہلا فائر کیا تھا کھڑکی میں نکل کے اور کہا تھا کہ ہم قریش کی حکومت، ہم آل رسول میں سے ہم اس حکومت کو بدلنا چاہتے ہیں. عثمانی ترک کہاں سے آئے ہیں اور انگریزوں کے ساتھ مل کے انہوں نے پورے خلافت عثمانیہ کو تباہ و برباد کر دیا. یہ سینیریو کے اندر جو سب سے اہم ترین چیز ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ کانفلکٹ کہیں ختم ہوگا، چائنا کا کانفلکٹ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت چائنا جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ جو انہوں نے BTM بنایا تھا، جیسے یہ جو ون ورلڈ ون روڈ جو ہے وہ بنایا تھا، اس ون ورلڈ ون روڈ جو ہے وہ غزہ کی سے علیحدہ ہو کے ایجپٹ کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا اور ایجپٹ جو ہے اس کے طرف سے وہ سارے کا سارا گزرنا تھا. اب اس وقت وہ کرائسس جو ہے وہ خوفناک ہو چکا ہوا ہے، جو چین کا اور روس کا. یہی وجہ ہے کہ عبداللہ وہاں پہنچا ہے اور سیسی وہاں نہیں پہنچا. کیا یہ سب کچھ ایک نئی جنگ کی طرف لے کے آ سکتا ہے؟ یقیناً لے کے آ سکتا ہے. اور ٹرمپ کے مقابلے پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، اس کو ایک اور جنگ کے اندر ڈالے گی. کیونکہ ظاہر بات ہے 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ آہستہ سے نہ نکلیں گے نہ نکل سکتے ہیں. اگر نکل سکتے ہوتے تو 1.25 سال کی اتنی بڑی بمباری اور تقریباً 50,000 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، سارے کے سارے گھر گر گئے، اس کے باوجود بھی غزہ کے لوگوں نے اپنا گھر نہیں چھوڑا، تو وہ وہاں جنگ رہے گی.